دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ قرآن کریم تیسرا پارہ سورہ بقرہ اور رکوع نمبر 6 آیت نمبر 284۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور قرآن کریم 28 پارہ سورۃ المجادلہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 12، اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ سامنے بیٹھیے، سامنے آگے بیٹھے، آپ لوگ بھی آگے ہیں، وہ نہ چھوڑ دیں آگے، ایک بار اور کہیں سبحان اللہ۔ سرکار حضور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج تاریخ وصال ہے، تاریخ شہادت ہے۔ شعر تو بڑا مشہور ہے، سنتے آئے نا کہ شاہ مردہ شیر یزدہ، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شاہ مردہ مردوں کے بادشاہ ہے، مردوں کے شاہ مردہ شیر یزدہ اللہ کا شیر ہے نا، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، یعنی کوئی جوان ہے ہی مگر علی، لا فتح کوئی جوان نہیں مگر علی، لا سیف الا ذوالفقار کوئی تلوار نہیں مگر ذوالفقار حیدری۔ یہ شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شانیں تو سنتے رہتے ہیں نا، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ایک دو پیغام بھی یہاں سے لے کر کے جائیے۔ پہلے قرآن کریم کی آیت مقدسہ کا مفہوم سن لیجئے، جو میں نے تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 کی تلاوت کی۔ فرمان الہی کا مفہوم ہے کہ ان الذین ينفقون اموالهم، بے شک وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، رات میں اور دن میں، چھپا کر کے اور دکھا کر کے، باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجر عند ربہم، تو ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو انہیں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خوف بھی نہیں، کوئی ڈر بھی نہیں، وہ خدا کے بندے ایسے ہیں۔ علماء بیان فرماتے کہ یہ آیت مقدسہ جناب سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، مگر ایک روایت بیان کرتی ہے کہ یہ آیت مقدسہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہوتی ہے۔ کیسے؟ علماء بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ کتنے درہم؟ ذرا بولیں، 4۔ ایک درہم رات میں خرچ کر دیا خدا کی راہ میں، ایک درہم رات میں دیا راہ خدا میں، ایک درہم دن کو دیا خدا کی راہ میں، ایک درہم چھپا کر کے خرچ کیا اور ایک درہم دکھا کر کے خرچ کیا، یعنی 4 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ خدا کو مولا علی کی ادا پسند آ گئی، اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، یہ وہ بندہ ہے جنہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ اندیشہ ہے، نہ غم ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، اور انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا تو اس خرچے کا جو بدلہ ہے، جو ثواب ہے، جو نیک ہے، وہ ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے خرچے کیسے کی؟ تو قرآن نے کہا باللیلی، رات میں، والنہاری، اور دن میں، سرًا چھپا کر کے، وعلانیۃ اور دکھا کر کے۔ سرکار مولا علی نے دنیا میں کام کیا تھا، قرآن میں خدا نے اس کو بیان فرمایا۔ سرکار مولا علی کے عمل سے ہمیں سبق ملا کہ خدا مال دے تو خدا کے راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ 4 ہی درہم تھا، 4 ہی درہم سرکار مولا علی نے اپنے جیب میں رکھا نہیں، بلکہ خدا کے راہ میں خرچ کر دیا، جبکہ سارے مسلمان جانتے ہیں سرکار مولا علی ظاہری کے بادشاہ نہیں تھے، ہاں ولیوں کے سردار تھے، وہ حقیقت بادشاہ تھے، وہ دین کے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں۔ ابھی جس مولا علی کے در سے ولایت بٹا کرتی ہو، ان سے بڑا آج کون بادشاہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو کسی دربار شاہی سے پیسہ ملتا ہے، مگر مولا علی کے در سے لوگوں کو ولایت ملا کرتی تھی۔ کتنے بڑے بادشاہ تھے، مگر مالی
اعتبار سے کوئی اگر ظاہری دیکھنا چاہے تو یہی کہیں گے سرکار مولا علی کے گھر میں چولہا بھی ہفتوں نہیں جلا کرتا تھا، کھجور پہ کھا پی کے زندگی بسر کرا کرتے تھے، 4 درہم ملا وہ بھی خدا کے راہ میں صدقہ کر دیا اور اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا خدا مال دے تو پھر خدا کے راہ میں خرچ کرنے کی خدا توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ ان بڑے بڑے سیٹھوں کو سمجھنا چاہیے، ان لوگوں کو جو مولا علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن کنجوسی کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں سرکار مولا علی کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ایک آیت جو 28 پارے کی ہے، سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 12، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ یہ بھی سرکار مولا علی کی شان آیت مقدسہ بیان کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کریمہ میں امیر غریب سب لوگ آتے تھے فیض حاصل کرنے کے لیے، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے اپنا دکھڑا پیش کرتے تھے، ہر کوئی اپنا درد نبی کے بارگاہ میں پیش کرتا تھا، لوگ پوچھنے کے لیے اپنا دکھ بیان کرنے کے لیے مسئلوں کے حل کرنے کے لیے بھیڑ لگا کے رہتے تھے، بڑی بھیڑ ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ مسلمانوں آج کے بعد نبی سے اگر اپنی عرض پیش کرنی ہو، کوئی عرض پیش کرنا ہو، کوئی دکھڑا بیان کرنا ہو، اپنی بات رکھنی ہو تو نبی کے بارگاہ میں اپنی بات رکھنے سے پہلے کچھ نبی کے بارگاہ میں صدقہ دے، پہلے کچھ ہدیہ نذرانہ پیش کرو، پھر نبی سے کوئی اپنی عرض پیش کرو۔ سرکار کے بارگاہ میں بہت لوگ آتے تھے، اس سے غریب جو غربا صحابہ تھے ان کا فائدہ ہو جاتا، امیر جو صحابہ تھے وہ راہ خدا میں کچھ خرچہ کرتے، نبی کے بارگاہ میں صدقہ پیش کر دیا کرتے۔ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 اتری نا، تو سب سے پہلے سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 درہم لے کر کے آئے اور 1 درہم نبی کے بارگاہ میں پیش کر دی، 1 درہم نبی کے بارگاہ میں پیش کر دی۔ قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ لیجئے، مفہوم۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم اپنا کوئی عرض نبی کی بارگاہ میں پیش کرو تو اپنی عرضی پیش کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی عرضی پیش کرنے سے پہلے نبی کی بارگاہ میں صدقہ دو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے اچھا اور ستھرا ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو صدقہ دینے کے لیے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت ہے نا اتری، سرکار مولا علی 1 درہم لے کر کے آئے، نبی کے بارگاہ میں پیش کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مسئلے پوچھے۔ کتنے پوچھے؟ 1 روپیہ 1 درہم دے کر کے 10 مسئلہ پوچھا۔ کس نے؟ سرکار مولا علی نے۔ پوچھے کن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سارے مسئلے تو ذہن میں نہیں لیکن 5-6 باتیں ذہن میں ہے، میں آپ کو پیش کر سنا دیتا ہوں۔ کیا سرکار مولا علی نے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا تھا؟ 1 درہم دے دیا، مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ کا سلام وفا کیا ہے؟ توجہ ہے نا، یہ مولا علی نے پوچھا تھا۔ اٹھائیے کنز الایمان، سمجھ میں آئے گا۔ کہتے سبحان اللہ۔ پوچھا یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ نبی نے کہا وفا ہے وحدانیت اور وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ کی وحدانیت، خدا کے وحدانیت کی گواہی دینا وفا ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فساد کیا ہے؟ فساد سمجھتے ہیں نا، جھگڑے فساد ہوگا، یہ فساد کیا ہے؟ تو نبی کونین نے کہا کفر شرک فساد ہے، کفر شرک فساد ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم حق کیا ہے؟ نبی نے کہا کہ قرآن اللہ رسول اور قرآن غالباً کچھ اسی طرح کے جملے ہیں، یہ حق ہے۔ پھر سرکار مولا علی نے پوچھا تھا، 10 تو یاد نہیں، کچھ باتیں یاد ہیں، 3 یہ ہے۔ ایک سرکار مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام میں خدا سے دعا کس طرح مانگوں؟ نبی نے کہا صدق و یقین کے ساتھ دعا مانگو، جب بھی خدا سے دعا مانگو یقین رکھو خدا میری دعا قبول فرمائے۔ ایسا نہیں کہ دعا کرتا ہوں ذہن کہیں ہے پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، چلو کر لیتے۔ نبی نے کہا علی جب دعا مانگو تو صدق و یقین کے ساتھ کہ جو میں دعا کر رہا ہوں خدا قبول فرمائے گا۔
پھر مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ کا السلام میں دعا میں کیا مانگوں؟ نبی نے کہا عاقبت یعنی آخرت مانگو، آخرت کی بھلائی۔ مولا علی نے پوچھا تھا، نبی نے کہا عاقبت مانگو۔ ہم پہلے دنیا مانگتے ہیں، ہم پہلے مال و منال مانگتے ہیں، گاڑی بنگلہ گھوڑا مانگتے ہیں، لیکن مولا علی سے پیغام ملا ہم کو کہ پہلے مسلمانوں کو آخرت کا سوال خدا سے کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی زندگی کی پہلے فکر ہونی چاہیے دنیا کے بعد میں۔ کہا خدا سے دعا مانگو تو عاقبت آخرت مانگو، اس کا سوال کرو۔ پھر کہا یا رسول اللہ علیہ کا السلام اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ توجہ ہے نا؟ کہے سبحان اللہ، میں جو کہہ رہا ہوں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم علی والے ہیں نا؟ بولے بھائی علی والے ہیں کہ نہیں ہے کیا؟ زور سے بولے ہاں بھائی، ہم ہی علی والے ہیں، ہم نہیں، ہم علی والے نہیں، ہم ہی علی والے ہیں۔ اور کچھ بھی دعویٰ کرے، حقیقی علی والے تو اہل سنت والجماعت ہے۔ اس لیے ہم کو سرکار مولا علی کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے۔ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ کا سلام اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ اگر کوئی آپ سے کہ نجات کے لیے کام کریے، آپ کسی عالم سے پوچھیں تو جواب کیا ہوگا؟ نبی نے مولا علی کو بتایا تھا اے علی نجات کے لیے کیا کرے گا؟ تو نبی نے کہا علی سن، حلال کھا اور سچ بول۔ نجات کے لیے حلال کھا، کیا کھاؤ؟ اونچا بولے نجات کے لیے حلال کھاؤ اور کیا بولو؟ سچ بولو۔ ہم علی والے ہیں، حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں، سب کھائے جا رہے ہیں۔ اور پھر دعا کریں نجات مل جائے آخرت میں، آخرت کے لیے نجات ہو جائے، بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ نبی نے پیغام ہی دے دیا تھا اگر نجات چاہتے ہو تو حلال کھاؤ اور حق بولو، سچ بولو۔ سچ یہاں تو جھوٹ کا پلندہ ہے، شمار ہی نہیں، اتنے ہم جھوٹ بولتے، اتنے جھوٹ بولتے کہ شمار ہی نہیں۔ اور حلال حرام میں تمیز تو آپ سبھی جانتے ہیں، مسلمان بیچارہ کتنی تمیز کرتا ہے، سب نہیں بھی ہے، اچھے بندے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر معاملہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں آج حق حلال کی تمیز کتنی رہی ہے، کتنی نہیں رہی ہے، یہ مسلمان عام طور پر جانتے ہیں۔ اس لیے مولا علی کے پیغام سے ہمیں سبق ملا، نجات اگر چاہتے ہیں تو حلال کھانا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا۔ جو بندہ حلال نہ کھائے، سچ نہ بولے، پھر وہ خود ہی سوچے وہ نجات اس کو کس طرح مل سکتی ہے۔ یہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درہم نبی کے بارگاہ میں صدقہ دے کر کے سوال پوچھا تھا، مسئلہ پوچھا تھا، نبی نے جواب دے دیا۔ اب علماء بیان فرماتے قرآن کریم کی تنہا یہ آیت ہے جس میں صرف مولا علی نے عمل کیا ہے، صرف مولا علی نے عمل کیا ہے، اس پہ کسی نے عمل نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، کسی صحابی نے، آج تک کوئی مسلمان اس پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ علماء بیان فرماتے ہیں اللہ نے آیت اتاری، مولا علی نے عمل کر لی، اللہ نے اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا، آیت کا حکم منسوخ کر دیا کہ آپ نے جب نبی کے بارے میں تم کو ہدیہ دینا ہی پڑے گا، نہیں کوئی بات نہیں، علی نے عمل کر لی، آیت کا حکم ختم۔ آیت آج بھی قرآن کریم میں ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، مگر حکم نہیں کہ آپ جب بھی نبی کے بارگاہ میں آؤ تو پیسہ لے کر کے آؤ تو ہی مسئلہ تم کو بتایا جائے گا، نہیں، مسئلہ ختم۔ ایک آیت مقدسہ قرآن کی یہ ہے جس صرف تنہا مولا علی نے عمل کیا ہے، یہ شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا آج اگر یہ حکم ہوتا تو سارے عالم دکان کھول لیتے، مسئلہ پوچھے گا پہلے پیسہ لے کر کے، ہر عالم کہتا مسئلہ پوچھنا پہلے پیسے لے کر کے لاؤ 10,000 روپیہ پھر ایک مسئلہ بتاؤں گا، تو تمام مسلمانوں کا مسئلہ مسئلے میں پڑ جاتا۔ صحیح بات ہے نا؟ پھر نماز کا مسئلہ، وہ دیگر جتنے مسئلے دین کے ہیں وہ سارے مسئلے پوچھنے کے لیے ہر مسئلے میں پیسہ لانا پڑتا۔ اللہ نے آیت اتار دی، قرآن میں موجود ہے، مگر اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں مقطعات میں ہے، متشابہات میں ہے، محکم ہے نا، کچھ آیتیں منسوخ ہے، کچھ آیتیں ناسخ ہے۔ اس میں سے ایک آیت یہ بھی جس کا حکم منسوخ ہے، اس آیت کو منسوخ والی آیت کہا جاتا ہے، صرف مولا علی نے عمل کیا۔ آپ سوچئے سرکار مولا علی کی شان کتنی بڑی ہے، کتنا بلند و بالا مولا علی کا رتبہ ہے۔
اللہ اس مولا علی سے ہم سب کو سچی پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی محبت یہ مطلب کہ مولا علی کے طور طریق پہ عمل کیا جائے، وہ جو کہیں ہم وہ نہ کریں اور پھر کہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ غلط ہے۔ سچی محبت یہ کہ مولا علی نے جو پیغام دیا اس پہ عمل کیا جائے، وہی سچی محبت ہے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند و بالا، قرآن کریم کی دو آیتیں ہم نے سماعت کر لی، دو روایتیں ملاحظہ کر لیجیے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے دن، روایت بڑی ہے مگر میں صرف ایک شان مولا علی آپ تک پہنچانے کے لیے اس آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں میدان احد میں مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دے دی تھی، ہے نا، مسلمان کافروں پہ غالب آ چکے تھے اور کفار میدان چھوڑ کے چلے بھی گئے تھے۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ سب تو چلے گئے ہیں، مال غنیمت جمع کرو۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگے، کافر پھر دور جا کر کے جمع ہو گئے اور ایک بار کی مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان سمجھ نہیں پائے کہ مسئلہ کیا ہوا نہیں ہوا، جب تک صبر تھے تب تک نقصان بہت ہو چکا تھا۔ 70 مسلمان اس میدان احد میں شہید ہو چکے ہیں۔ احد کے میدان میں آج شہداء کرام کے مزار موجود ہیں، نشانیاں مٹا دی گئی مگر پھر بھی تھوڑی سی تو ہے۔ سرکار مولا علی نے دیکھا کہ مسلمانوں کا حال بڑا خراب ہے، کافرین مسلمانوں پہ حملہ کرے جا رہے ہیں، نبی کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے میں نے نبی کو زندوں میں تلاش کیا مگر مجھ کو نبی نہ ملے، میں نے نبی کو شہداء میں تلاش کیا مگر مجھ کو نبی نہ ملے۔ پھر فرماتے میں نے سوچا کہ نبی تو میدان چھوڑ کے جا نہیں سکتے ہیں، کوئی نبی گئے کہاں؟ پھر خود ہی فرماتے کہ میں نے سوچا کہ اللہ نے شاید اللہ نے نبی کو آسمان کو وہ بلا لیا ہو۔ فرماتے میں تلوار نکالی کہ جب نبی نہیں ہے تو زندگی کس کام کی ہے، گھس گیا کافروں کے بیچ میں، تلوار چلائی میں، جو بھی سامنے آتا تھا کھیرے گاجر کی طرح کٹتا جاتا تھا۔ راستہ صاف ہو گیا، اتنی میں نظر پڑی کہ میرے آقا یہی موجود ہے۔ میں لڑتے لڑتے نبی کے بارگاہ میں دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی۔ جب میں نبی کے پاس پہنچا تو کئی کافر نبی پہ حملہ کرنے لگے۔ نبی نے کہا دیکھو یہ آ رہے اس کو ہٹاؤ، کہا میں نے تلوار سنبھالی سب کو مار کے ہٹا دیا۔ پھر کچھ لوگ آنے لگے حملہ کرنے کے لیے، نبی نے کہا علی دیکھو سامنے سے ان کو ہٹاؤ، کہتے میں نے پھر تلوار نکالی وار کیا سب کو ہٹا دیا۔ اتنی میں جبریل امین آسمان سے آئے، کہتے لگے یا رسول اللہ علی کی شان کتنی بلند و بالا ہے، خدا نے کیا طاقت مولا علی کو عطا فرمائی ہے۔ نبی نے کہا انہ منی وانا منہ، نبی نے کہا جبریل علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جبریل علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ علی آپ سے، آپ علی سے، میں آپ دونوں سے ہوں۔ یہ مولا علی کی شان ہے، یہ ایسا بیان کرے گا؟ سنی ہی بیان کرتا ہے حق، سچ سنی بیان کرتا ہے، کوئی شیعہ رافضی اس طرح سے بیان نہیں کر سکتا۔ سرکار مولا علی کی شان بہت بلند و بالا، بڑی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، نبی نے کہا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جبریل نے کہا میں آپ دونوں سے ہوں۔ جنگ احد، اب آئیے غزوہ خندق کا معاملہ ہے، ایک واقعہ سے سن لیجئے۔ خندق جس میں گڈھے کھودے گئے تھے، خندق کھودی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، خندق کے اس پار کفاران مکہ موجود ہیں، خندق کے اس پار بڑے بڑے سورما آئے تھے اس میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اس میں غزوہ خندق میں ایک بڑا شہ سوار تھا کافروں کی طرف سے جن کا نام تھا عامر بن عبد ود۔ اس کی طاقت اتنی تھی، یہ اتنا شہ سوار تھا، اتنا سورما تھا، پورے عرب میں مشہور تھا کہ عامر بن عبد ود تنہا 1000 سوار کے برابر ہے۔ 1000 سوار ایک طرف، عامر بن عبد ود ایک طرف، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ وہ میدان میں آیا اور کس شان سے آیا وہ بالکل لوہے کا لباس پہن کے، جس کو خود کہا جاتا ہے، زرے کہا جاتا ہے، لوہے کی ٹوپی لوہے کا لباس پہن کے تلوار لے کر کے خندق کے اس طرف میدان میں آیا اور آ کے پکارا ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا؟ ادھر مسلمان ہے۔ سرکار مولا علی کی بالکل جوانی تھی نا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ جوانی تھی، کھڑے ہو گئے تلوار لے کر کے۔ نبی نے کہا علی یہ عامر بن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ۔ نبی نے کہا علی یہ عامر بن عبد ود 1000 پہلوانوں کے برابر اس کو مانا جاتا ہے، علی بیٹھ جاؤ۔ مولا علی بیٹھ گئے۔ پھر اس نے پکارا ہے کوئی جو مجھ سے لڑنے آئے؟ سرکار مولا علی پھر اٹھے تلوار لے کر کے۔ نبی نے کہا علی بیٹھ جاؤ، عامر بن عبد ود ہے۔ پھر بیٹھ گئے، پھر پکارا ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا؟ سرکار مولا علی کھڑے ہو گئے،
اے رسول اللہ مجھ کو اجازت دیجیے. اب تیسری بار جب کھڑے ہوئے نا تو نبی نے اپنی تلوار علی کو عطا فرما دی. اپنے ہاتھوں سے مولا علی کے سر پہ امامہ باندھا اور دعا کی مولا علی کو میں تیرے امانت میں دے رہا ہوں, اسے کامیاب کرنا. اب مولا علی آئے میدان میں. عمر بن عبد الود کی طرف سے ایک بات مشہور تھی کہ جو بھی اس کے ساتھ میں 3 بات رکھتا وہ 3 میں سے قبول کر لیتا. سرکار مولا علی آئے اور کہا ہے عمر بن عبد الود میں نے سنا ہے کہ تو لوگ سامنے والوں کو 3 باتوں کی اجازت دیتا ہے اور 3 بات کہے تو 3 میں سے قبول کر لیتا ہے. بولا ہاں. کہ میں 3 بات کہتا ہوں. کہا کہو. مولا علی نے کہا اسلام قبول کر لے. کہا عمر بن عبد الود سے, اتنا بڑا پہلوان تھا, پورے عرب میں مشہور تھا اور مانا جانا تھا وہ. مولا علی نے کہا اسلام قبول کر لے. کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے. کہا نہیں ہو سکتا. کہا نہیں. ایک کام کر میدان چھوڑ کے بھاگ جا. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. میں میدان چھوڑ کے بھاگوں عورتوں کو منہ دکھانے کے لیے نہیں ہو سکتا. تو کہا ٹھیک ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جا. تو کہا ہے میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ تم کم سن جوان لڑکا ہو, مجھ سے لڑنے کی دعوت مجھ کو دو گے. مجھے آج تک کس نے چیلنج نہیں کیا مگر تم مجھ کو لڑنے کی دعوت دے رہے ہو. تم کم سن جوان ہو. کہا کہ میں نہیں چاہتا, مجھے پسند نہیں تمہارا خون بہانا. تو مولا علی نے کہا ہے کہ مجھ کو پسند ہے تمہارا خون بہانا, مجھ کو پسند ہے تمہارا خون بہانا. اب جب سنا نا تب غصے میں آ گیا, تلوار نکالی عمر بن عبد الود نے, ایک تلوار ماری مولا علی کے سر پر ہے نا. مولا علی نے ڈھال رکھا, اس کا ضرب اتنا خطرناک تھا کہ ڈھال کو کاٹ کر کے تلوار مولا علی کی پیشانی میں نکلا, نشان پڑ گیا یہاں. سرکار مولا علی تلوار اٹھائی ذوالفقار جو نبی نے دی تھی, ایک ہاتھ مارا اس کا پورا شانہ کاٹ کے الگ کر دیا. ایک ہی بار میں یہ پورا ہاتھ کاٹ کر کے الگ کر دیا. وہ 1000 جوانوں کے برابر مانا جانے والا پہلوان دم زدن میں خاک میں تڑپنے لگا اور جان اس کی ختم ہو گئی. پورے میدان سے کوئی آواز آ رہی تھی کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نبی نے بھی وہ جو تکبیر پڑھی مولا علی نے, نبی نے سنی اور مسلمانوں کو خوشی ہوئی کہ ہمارا علی تنہا 1000 کے برابر والے کو ایک ہی بار میں ڈھیر کر دیا. یہ مولا علی کی شان تھی. شیر خدا یوں ہی نہیں کہتے مولا علی کو, وہ شیروں کے شیر ہیں, جوانوں کے جوان ہیں, وہ شہ سواروں کے شہ سوار ہے. مولا علی کی شان تنہا نکل جاتے تو میدان مار کے لے کے آتے. سرکار مولا علی کی بڑی شان ہے, لیکن زندگی اٹھا کے دیکھے مولا علی کی, جو ولیوں کے تاجدار ہیں, خدا کے پیارے ہیں, نبی کے پیارے ہیں, جنتی جوانوں کے سردار, ان کے والد گرامی مولا علی کی ذات ہے. کیا نہیں کرتے, کیا نہیں ہوتا, مگر زندگی اٹھا کے دیکھے مولا علی کی, جس کو ہم غربت کہتے ہیں, اس شان کی زندگی مولا علی نے گزاری. لیکن کبھی خدا کے بارے میں شکوہ نہیں, پوری زندگی خدا کی رضا پہ گزار دی. بڑی شان کرامتیں بڑی بڑی ہے. صرف ایک کرامت آپ کے سامنے بیان کر دوں. سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جناب علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی طبقات میں اس روایت کو بیان فرمایا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور مولا علی حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک شخص کو دیکھا جس کا ایک ہاتھ بالکل سوکھ چکا تھا. وہ ہاتھ کام ہی نہیں کرتا تھا, بالکل ہاتھ سوکھ گیا تھا اس کا, وہ رو رہا تھا. مولا علی نے پوچھا کیا ہوا اس ہاتھ کو, کیوں رو رہے ہو, یہ ہاتھ کیوں سوکھا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری بڑی آپ بیتی ہے. مولا علی نے کہا بتاؤ تو آپ بیتی کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضور میں بڑا نافرمان تھا, بڑا گنہگار تھا, میں بدکار و سیاہکار تھا, گناہ کرتا تھا. میرے والد مجھ کو بہت سمجھاتے تھے, میرا باپ مجھ کو بہت ڈانٹتا تھا, بتاتا تھا, سمجھاتا تھا, لیکن میں نہیں مانتا تھا. ایک بار والد گرامی مجھ کو بہت سمجھانے لگے, ڈانٹنے لگے, تو غصے میں آ کے میں نے والد کو تھپڑ مار دیا. میرے والد کو برا لگا, وہ آئے مکہ المکرمہ کعبہ شریف کے پاس آ کر کے میرے لیے بد دعا کر دی. ان کی بد دعا کا اثر یہ کہ میرا ہاتھ سوکھ گیا. جس ہاتھ سے مارا تھا والد صاحب کو نا, والد صاحب کی بد دعا کا اثر کہ میرا ہاتھ تب سے کام کرنا بند کر دیا. اب سوچے والد کا مقام کتنا بڑا ہے. کتنے جوانوں کے جو والد صاحب کو ستاتے ہوں گے, گالیاں دیتے ہوں گے, بڈھے کے خاموش رہو, چپ رہو, ایسا کہا کرتے, کتنے جوان ایسے ہوں گے. مگر یارو والد گرامی کی شان بڑی ہوتی ہے. باپ راضی تو خدا راضی. نبی کا فرمان ہے رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد. نبی فرماتے ہیں جس سے باپ راضی اس سے خدا راضی.
اور جس سے باپ ناراض اس سے خدا بھی ناراض. اس لیے خدا را اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو باپ کو ناراض مت کرے، باپ کو راضی کرے. اگر خدا کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو باپ کو راضی کرے، باپ راضی ہوگا تو خدا راضی ہو جائے گا. جیسے نبی نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتی، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ایسی نبی نے کہا کہ ہاں ماں کے نیچے جنت، قدم کے نیچے جنت تو ہے، مگر اسی جنت میں جانے کا دروازہ باپ ہی ہے. باپ کو راضی کرو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گی. اس لیے خدا را اپنے باپ کو ستائے نہیں، باپ کے سامنے گستاخی نہ کرے. مولا علی نے پوچھا تو اس نے بتا دیا باپ کو تھپڑ مارا تھا، بد دعا کر دی، ہاتھ سوکھ گیا آپ کا. پھر کہا مجھ کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، باپ سے معافی مانگی، خوب معافی مانگی باپ سے. باپ نے معاف بھی کر دیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے باپ کو راضی بھی کر لیا، باپ مجھ سے راضی بھی ہو گئے. اب میں نے والد صاحب سے کہا دعا کر دے میرا ہاتھ اچھا ہو جائے. تو میرے باپ نے کہا کہ میں نے مکہ شریف میں کعبہ شریف کے پاس جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی پھر وہی جاؤں گا، وہی جا کر کے دعا کروں گا خدا تیرے ہاتھ کو اچھا کر دے. کہا پھر کہ میرا باپ آ رہا تھا، راستے میں باپ کا انتقال، بس میں اسی حالت میں ہوں. سرکار مولا علی نے سنا، کہا یہ بات سچ ہے کہ تو باپ سے معافی مانگا تھا، باپ راضی ہو گیا تھا؟ کہنے لگا ہاں میں نے معافی مانگ لی تھی، باپ راضی بھی ہو گیا تھا. اب مولا علی 2 رکعت نماز پڑھی، خدا کی بارگاہ میں دعا کری. نبی سرکار مولا علی دعا کر رہے ہیں، اس کا ہاتھ اچھا ہو رہا ہے. دعا ختم ہوئی، بندے کا ہاتھ بھی اچھا ہو گیا. سرکار مولا علی کی دعا کی بدولت سے باپ کے ناراضگی کا شکار ہو کے جس کا ہاتھ شل ہو چکا تھا، مولا علی کی دعا کی برکت سے اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا. میرے علی کی شان بڑی ہے بھائی. آپ جدھر بھی دیکھیں کرامت دیکھیں، سرکار مولا علی کی عظمت دیکھیں، فضیلت دیکھیں، رتبہ دیکھیں، شجاعت دیکھیں، سخاوت دیکھیں، مولا علی کو لاجواب پائیں. ہر میدان میں سرکار مولا علی لاجواب ہے. اس مولا علی جس مولا علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اسی مولا علی کے جو پیغامات ہیں ان پیغامات کو سینے سے لگائیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ دارین کی کامیابی خدا عطا فرمائے گا. سرکار مولا علی 4 سال 8 مہینہ 9 دن کچھ خلافت کے مسند پر متمکن رہے، اور 4 سال 8 مہینہ کچھ دن خلافت کے امور کو انجام دے کر کے آپ نماز پڑھنے کے لیے فجر کی نماز کو جا رہے تھے. اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب جاتے تھے لوگوں کو نماز سے جگاتے جاتے، نماز الصلاۃ کہہ کے جاتے تھے. چلے مسجد میں گئے، آپ نماز کی نیت بھی باندھ لی ہے نا. ایک ابن ملجم خارجی تھا، وہ طاق میں لگا ہوا تھا، بس آپ نے نیت کی نماز کی نیت باندھ لی. ادھر وہ انسان، وہ ظالم، وہ خارجی تلوار نکالا اور اتنا کس کر کے آپ کے سر پہ ہاتھ مارا تلوار کا کہ آپ کا سر پھاڑا، کن پٹی تک آپ کا سر پاک پھٹ گیا تھا. جو ہی اس نے آپ پہ تلوار سے حملہ کیا نا، آپ کا سر پھٹ گیا. آپ مسجد میں پکار اٹھے، فزت برب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سرکار مولا علی، یہ بہت ساری باتیں ہیں اس میں. سرکار مولا علی شہادت پائے نا تو آپ نے جب تلوار لگی آپ پر تو کہنے لگے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہم لوگ موت سے بھاگتے ہیں، مولا علی شہادت کی دعا کیا کرتے تھے. اور جب یہ معاملہ ہوا، یہ حادثہ ہوا تو روئے نہیں، چیخے چلائے نہیں، شکوہ شکایت نہیں، بلکہ خدا کے حضور کہہ رہے خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بیٹا امام حسن کو نصیحت فرمائے تھے، بیٹا کبھی بیوقوفی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، نماز کبھی چھوڑنا نہیں، نماز کی پابندی کرنا. بے شمار نصیحتیں آپ نے اپنا بیٹا امام حسن کو کیا تھا، نصیحت کی تھی. مولا علی کی نصیحتوں کو پڑھنی ہے تو کتاب حسن جب پڑھیے سمجھ میں آئے گا. جو مولا علی کی نصیحت پہ عمل کرے گا وہ انسان دنیا میں برباد و کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے مولا علی کی محبت اپنی جگہ بالکل مسلم رہے، لیکن وہ محبت تبھی کامیاب ہوگی جب محبت میں مولا علی کے اقوال پر عمل کیا جائے گا. وہی سچی محبت ہے کہ سرکار مولا علی کے اقوال پر عمل بھی کرتا ہے. ایسے ہی بندے کی محبت سچی ہوتی ہے. اس لیے صرف دعویٰ نہ کریں، دلیل یہی ہے کہ مولا علی کے فرمان پر عمل کیا کرے. جو سرکار مولا علی کے قول پر عمل کرے گا یقیناً اس کی محبت یہ سچی ہوگی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم سے ہمیں عظیم شہزادہ داماد سرکار مولا علی، سرکار دو عالم کے
بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، شہ سوار بھی ہے، سب کچھ ہے مولا علی سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ سرکار دو عالم سے جو کچھ آپ نے پایا ہے، امت کو بانٹا ہے، ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے دامن میں بھر کر کے رکھیں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔